والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی. پھر جب حضرت سلیمان زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی. اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہو. آپ حضرات حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ان کا تذکرہ سن رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی کل عمر 53 ایئرس یعنی 53 سال ہوئی اور آپ 13 سال کی عمر میں بادشاہ بن گئے. 40 سال تک آپ نے حکومت کی بادشاہت کی کیونکہ آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے بیت المقدس جو دنیا کے 3 عظیم خدا کے گھر ہیں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ مسجد نبوی اور تیسرا یہ بیت المقدس. اس بیت المقدس کو حضرت داؤد علیہ السلام بنا رہے تھے. کام ادھورا رہے گا تو آپ نے وصیت کی کہا بیٹا اس کام کو ضرور کر دینا. اور یہ وہ جگہ ہے بیت المقدس جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ رکا تھا. یہیں سے پتہ چلا کہ جہاں اللہ والے بیٹھ جاتے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے. وہاں پر مسجدیں بنا دو. آپ دیکھو آقا علیہ السلام نے جہاں جب گئے بدر کے میدان میں وہاں پر جہاں رکے تھے آپ کے خیمے کا نام تھا عریش. آج اس جگہ پر مسجد عریش بنا دیے. لیکن آج ہمارے یہاں چلہ بس وہاں جا کے منت ماننا پھول ہار چڑھانا یہ سب طریقہ صحیح نہیں. ہاں بابرکت جگہ بہت مسجد بنا تو بیٹھو وہاں پر دعائیں مانگو لیکن وہاں اس گھر سے کہ یہاں بیٹھیں گے یا فلاں اللہ کے ولی کی برکت ہوگی باقی یہاں سے ہوگی تو کفر یہ گمراہی ہے. وہاں کیا ہے؟ آج بہت ساری دنیا کے اندر بناوٹی قبریں بنا لیتے ہیں. رات میں خواب دے کے صبح قبر بنا دیے. ایسی قبروں کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے لعنت فرمائی جانے سے بھی اور ایسی قبروں پر بھی اور جو جا کے منتیں مانتا ان پر بھی. آج بہت ساری مزاریں ہوتی ہیں اس کا کم سے کم شجرہ تو جانے کون ہے کہاں سے آئے کیا کچھ تو جانا. بس مزار شریف جگہ بخشو کچھ جانا کرو کیا کیا لکھا. ابھی بغداد کے سفر پہ گیا وہاں پر میں نے دیکھا ایک مقام پر سارے لوگ ٹوٹے پڑے. میں نے کیا ہے کہا حضرت امام جعفر صادق کا مزار ہے. میں سوچنے لگے ہیں امام جعفر صادق کا مزار تو وہاں ہے یہ بغداد میں کہاں سے آئی یہاں عراق میں کیسے آئی. میں آگے گیا لکھا تھا عربی میں جا کے پڑھا اسے. میں نے کہا بھائی صاحب یہ مزار شریف نہیں ہے. یہ جب امام جعفر صادق ایران ہو کر کے یہاں سے اس راستے سے گزرے تھے اور میدان کرب و بلا میں گئے تھے اپنے داداؤں کی وہاں پر جا کے زیارت کرنے وہاں مزاروں پہ حاضری دینے واپس آئی اس جگہ پر صرف 2 رکعت نماز پڑھے. میں نے کہا یہ عربی میں لکھا ہو. بس آج
اسلام نے اندھی عقیدت کو بالکل ختم کیا. اندھ بھکتی نہیں، جو چیز ہے اوریجنل. قرآن پاک میں آقا اللہ نے کہا نا کہ اس قوم کی خرابی یہ بھی ہے کہ بہت جلدی کسی سے متاثر ہو جاتی. کیا بابا تھا، کیا یہ تھا، متاثر اتنی جلدی ہو گئے، اور اس کے بعد پھر چند دن کے بعد پھر گئے. کسی کو بھی اگر پہلے ماننا ہے نا، پر اسے خوب ٹناٹن ٹٹو. نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ 3 دن سفر کرو، اس سے لین دین کرو. ایسے نہیں کسی بھروسہ کر لینے کو کہ ارے یار بہت اچھے انسان، بہت بڑے، بس اسی میں ہم گھومے رہتے. بہرحال ترسی کر رہا تھا کہ مذہبی اسلام نے اس کی کبھی اجازت نہیں دی کہ آپ اندھے بھکتی کریں، اندھے میں بس اندھیرے میں تیر چھوڑ دو. بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو میدان میں رکے تھے، اس پر جگہ پر بیت المقدس کو بنایا. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا بیٹا اسے مکمل کرنا. چونکہ آج کل کی طرح تو نہیں تھا کہ آج گارا لگانا یا کچھ اس کی مشینری آ گئی ہوگا، فٹافٹ کہیں پتھروں کو تراشنا، یہ کرنا وہ کرنا، بڑا ٹائم لگتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جیسے محراب ہے، اس کو محراب بولتے، کھڑے ہو جاتے نا، کئی مہینے تک کھڑے عبادت کرتے رہتے، کھڑے رہتے. چونکہ ہماری طرح وہاں رکوع و سجود کے معاملات تو وہ کیا تھے اللہ بہتر جانے، لیکن بہرحال دوسرے انبیاء کرام میں اور رکوع و سجود ہماری طرح نہیں تھے، کئی مہینے کھڑے رہتے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ مولا مجھے موت تو دے لیکن اوپر ظاہر نہ کر، ورنہ میرے باپ نے جو کہا تھا وہ کام ادھورا رہ جائے. سلیمان علیہ السلام نے اسی محراب میں ایک لکڑی سے اسے ٹیک لگایا اور نماز شروع کر دی. کسی نے 6 مہینہ، کسی نے سال لکھا کہ سال تک وہ کام کرتے رہے. اور جو کام مکمل ہو گیا تو قرآن نے کہا کہ دیمک نے لکڑی کو کھا لیا، نیچے چلے گیا. پتہ چلا نبی مر بھی جائے نا تو ان کا جسم کبھی سلتا گلتا نہیں. ورنہ کسی کے باپ انتقال گھر میں رکھو، کتنے دن رکھ پاؤ گے، دیکھ لو. بہرحال تو قرآن نے کہا جنات جو ہے نا وہ غیب نہیں جانتے. اگر وہ غیب جانتے ہوتے نا تو اس پریشانی میں نہ ہوتے، سلیمان علیہ السلام چلے گئے، آزاد ہو جاتے. لیکن سلیمان علیہ السلام کے ڈر سے کام کرتے رہے کبھی پورا کام مکمل ہو گیا. تو قرآن نے کہا جنات غیب نہیں جانتے ہیں. آپ باباؤں کے پاس جاتے نا، فلاں کے پاس اتنے جنات ہیں، فلاں کے پاس اتنے جنات ہیں. قرآن کہتا ہے جنات کو غیب پتہ ہی نہیں. اور آپ کو یہ بتا دوں، اعلیٰ حضرت فضل بریلوی نے لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے بارے میں کچھ بتا دے اور اس پر بھروسہ کر لو تو وہ گمراہ اور کافر انسان ہے. اس لیے کہ حقیقی علم اللہ کو ہے، اس کے رسول کا، باقی کسی کو ہی. آج لوگ بڑے اس سے جاتے ہیں، بابا ذرا دیکھ لو ذرا کیا ہے، باپو دیکھ لو نا کیا ہے. تمہارے اوپر کرتب کری دی ہوگی، کرتب کر دیے، تجھے پتا چل گیا کرتب کیا گیا. پھر اگر ہو گیا کوئی بندش کر دیا ہے، ارے جاہل کہیں کہ یہ بندش کہاں سے آ گیا؟ تیرے کو دیکھا لوہے محفوظ دیکھا ہے، کسی قسمت تو نے دیکھ لیا ہے. اگر تو لوگوں کی قسمت دیکھتا ہے تو اپنی پہلے قسمت دیکھنا، تو دوسروں کو 100 روپیہ کا محتاج کیوں؟ ارے بھائی میں 20 روپے لے کے آپ کی تعویذ بنا رہا ہوں، آپ کی قسمت دیکھ رہا ہوں، اور تم اپنی قسمت پہلے نہ دیکھ لو کہ میں کیسے لاٹری لگے، کیسے پیسہ آئے گا، کیسے کما، پہلے اپنی دیکھ لو. دوسری کی قسمت بتا رہا ہے اور اپنے جو ہے نا دوسروں کی 100 50 روپیہ 10 روپیہ کا محتاج ہے. مذہب اسلام نے اس کی کوئی اجازت دی نہیں. آپ کو بتا دوں، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آنے سے پہلے ایسا ہوتا کہ آسمانوں میں شیطان کے جانے کی اجازت تھی. شیطان آسمانوں میں جا سکتا، جاتا بھی تھا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ڈالتا، حکم فرماتا کہ فرشتوں کل فلاں آبادی پہ جا کر آپ کو یہ عذاب نازل کرنا ہے، فلاں یہ ہے یہ. تو اب یہ جو ہوتا شیطان سنتا
واپس آ کر کے جو اس دور کے اندر نجومی ہوتے، کاہن ہوتے نا، پنڈت اس قسم کے، ان کو جا کے بتا دیتے ابھی اپنی طرف سے ملا جو کل بارش ہونے والی ہے، تو جیسے ہی بتا دیتے کیا علم، کل یہ ہونے والا ہے، کیا علم۔ اب اس کے بعد جیسے آقا علیہ السلام تشریف لائے نا، اب شیطان کا آسمانوں میں جانا بند ہو گیا۔ جیسے ہی جاتا ہے نا تو اس کو آگ کے لوگ کے فرشتے مارتے بھاگتا ہے۔ کبھی آپ نے باہر دیکھا ہو نا، کبھی تارا جیسے ٹوٹتا ہے، دیکھیں کبھی آسمانوں میں، اب اتنی چکا چوند ہے، اتنی لائٹیں ہیں، روشنیاں کی تارے اور ایک کوئی بات ہی نہیں۔ کیونکہ میں دیہات کا رہنے والا، ہم لوگ بچپن میں پوچھا کرتے تھے اپنے گھر میں یا باہر، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ تو وہ ظاہر سی بات ہے، جہالت کا دور، لوگ جو بتا دیں، بولتے کہ کسی نوجوان کی روح نکل گئی، اچھا کسی کا یہ ہو گیا۔ تو قرآن جب پڑھا ہم نے تو پتا چلا رجوم للشیاطین، سورہ ملک کے اندر ہے۔ اب شیطان جیسے ہی آسمانوں پہ جائے گا، آگ کا لوکا فرشتے ماریں گے نا، بھاگ جاتا۔ اب شیطان کو سننے کی وہاں پر اجازت نہیں۔ باقی یہاں تو آپ دیکھیں، علم نہ ہو تو انسان نہ جانے کیا کیا باتیں کرتا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں، ہمارے گاؤں سے قریب میں ایک 15-17 کلومیٹر دوری پر ایک خواجہ کڑک شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہاں بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، بہت ساری مزاریں۔ تو ہم لوگ کے وہاں بوڑھے وغیرہ جو بتایا کرتے تھے، یہاں سے 5-6 مزار شریف اڑ گئی، ورنہ مکہ مدینہ ہی نہیں بننے والا تھا۔ اب وہ بچوں نے جب پڑھا، ہم کتنی ہنسی آئے گی بتائیے۔ ارے بھائی، مکے اور مدینے کا اس کا ثبوت یہ مزاروں سے ہوگا، قبروں سے ہوگا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت اور خانہ کعبہ تو سینٹرل میں، پوری دنیا کا سینٹرل۔ بہرحال تو یہ آج کچھ بھی لوگ بنا دیتے ہیں، لیکن آج کوئی بھی انسان کسی کے بارے میں بھوشیاڑی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اندازے سے کوئی بات بول جائے، اٹکل 25 ایک الگ چیز ہے، تخمینہ جس کو بولتے، باقی کوئی حقیقت میں نہیں بول سکتا۔ میں بول رہا اشرف بھائی تمہارے آم قریب تھی گئے ہو، تمہارے یہاں، یہ سب بیکار کی بات، کوئی دنیا میں نہیں۔ جس سے آج یہیں دیکھیں، استخارہ یہاں میمنوں میں بہت چلتا ہے، حضرت استخارہ کر دو، صبح بھی دیتے ہیں لوگ، شام تو نہیں ہوتے، استخارہ کر کے بتا دیتے ہیں۔ حالانکہ استخارہ کا طریقہ معلوم، اس کے لیے رات میں 2 رکعت نماز استخارہ پڑھو، اس کے بعد اس کی ایک دعا ہے، دعا پڑھو، نیت کرو کہ ہاں یہ مجھے پتہ چلنا چاہیے، اور اس کے علاوہ درود شریف پڑھتے قبلے کی طرف چہرہ کر کے باوضو سو جاؤ، کسی سے بات نہ کرو۔ پھر خواب دکھے، خواب میں کیا دکھتا ہے وہاں ویڈیو کوئی نہیں دکھا دے گا آپ کو۔ اگر آپ گرین اور وائٹ دیکھتے ہیں تو سچ آپ کے لیے صحیح ہے، اور اگر لال یا کالا دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے مناسب نہیں۔ اس طرح کر کے آپ کو، اور اگر کچھ بھی نہ دکھے تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کے حق میں بہتر ہے، اللہ دل کا جما دے گا یا تو دل ہٹا دے گا۔ یہ استخارہ کا طریقہ ہے۔ یہاں استخارہ نہیں، فال کھولتے۔ ایک لڑکا تھا، میں کیا ہوا تو بتانے لگا، بولا کہ میں نے کہا رشتہ ٹوٹ گیا تیرا سنا؟ بولا ہاں، وہ فلاں باپو بتائے تھے کہ تمہارا ستارہ نہیں مل رہا۔ اچھا، ستارہ نہیں مل رہا، یہ دیکھ رہے باپو نے دیکھ لی، ہاں یہاں ستارہ نہیں مل رہا۔ کوئی کسی کی قسمت نہ دیکھ سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے، یہ سارا علم صرف اللہ اور اس کے رسول، اور کوئی اگر آپ کو بتائے تو سمجھو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ ہاں کوئی اندازے سے کہ یہ ہو سکتا ہے ایسا، آپ ایسا بھی وہ چلے، لیکن یہی ہے میں نے جو کہہ دیا، اور یہ میرے پاس اتنے جنات ہیں، تو یاد رکھو جناتوں سے پتہ کرتا تو سمجھ لو کہ گدھا ہی۔ قرآن کہتا جنات کچھ علم مل گئے بھی، قرآن جنات ایسی مخلوق ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو کنٹرول میں، اس کے پاس موکل ہے۔ اتنے موکل آتے، موکل ہیں، تو موکل ہے تو یہ پہلے اپنا ہی پہلے بتا، جب بیمار ہو تو پہلے پتہ کر لو نا کہ ہاں یہ اس کی دوائی سب سے اچھی کہاں، ایک ہی خوراک میں بیمار، دوسرے کا علاج تو کرے گا، پورا گھر بیمار پڑا رہتا۔ یہاں بھی بہت سارے آتے علاج کے، حضرت
آپ دیکھتے ہو؟ میں نے کہا میں تو دیکھتا ہوں، اندھا تو نہیں ہوں۔ بولا ایم نتی۔ میں نے کہا اب آپ بولے دیکھتے، تو میں نے کہا دیکھ تو رہا ہوں، اندھا تو نہیں ہوں، دیکھ ہی رہا ہوں۔ تو یہ سب چکروں میں کبھی نہ پڑے، فعال کھلوانا، یہ کرنا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کوئی چیز کرنے کا ارادہ ہو، پکا ارادہ بن جائے، اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھ جاؤ، اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ یہاں رشتوں میں بھی بظاہر آپ پتا کر لیں کہ لڑکے کا کیریکٹر کیسا، لڑکی کا کیریکٹر کیسا، یہ چیزیں پتا کر لیں، کتنا پڑھے، کیا ہے اخلاق، کیسے کیا، بس اس کے بعد اے اللہ میں نے ظاہر کو دیکھ کے، اے اللہ میں نے فیصلہ کروں گا، اے اللہ باقی تو مدد فرما، اللہ مدد فرمائے۔ یہاں پیر صاحب نے استخارہ کر دیا تو بس لوہے محفوظ ہو گئے، ختم۔ ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے استخارہ دیکھا میں نے، کتنے لوگ ان کے پیر صاحبوں نے کر دیے، آج ایسے گھوم رہے استخارہ میں ہاں آیا تو ہاں ہاں۔ ارے بھائی استخارہ پیر صاحب سے اپنے خود سے کرو۔ بہرحال آج کا درس یہ ہے کہ ہمیں کسی سے فعال نہیں کھلوانا، کسی کی ان باتوں پہ بھروسہ بھی نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ جنات کو کوئی علم غیب وغیرہ نہیں، جنات کو کوئی علم غیب نہیں ہے کہ جنات کو پتہ ہے وہ بتا دیتے، ایسا کچھ۔ اللہ پاک کہنے سننے زدہ عمل کی توفیق